نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ جواد الرحمان بھائی ہیں کینیڈا سے. السلام علیکم جواد بھائی، آپ لائیو ہیں، اپنا سوال کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام بلال بھائی، بہت شکریہ جی کال لینے کا. السلام علیکم علی بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جواد بھائی، کہاں سے آپ؟ میں جی کینیڈا سے ہوں، تھنڈر بے سٹی کا نام ہے، اور پاکستان؟ پاکستان پشاور سے جی. اچھا اچھا، تو آپ پشتون ہیں؟ پشتون ہے جی. ہاں جی، چلیں اپنا سوال کریں. ایز اے فیملی ہیڈ میں بھی کافی ریلیجسلی انکلائنڈ ہو چکا ہوں. ظاہر ہے عمر کی سٹیج میں ہر بندے کو ہوش آ جاتی ہے، لیکن میری یہاں پہ کینیڈا میں سسٹم ایسا ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ کہتا ہے جی میری مرضی ہے، میں جس طرح چاہوں اپنی زندگی گزاروں، مجھے کوئی روکے نہیں، مجھے کوئی ٹوکے نہیں. یہ بات میری گھر والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور میرے بچوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے. میں بہت ان کو کوشش کرتا ہوں ان کو بتانے کا کہ یار نماز وقت پہ پڑھو یا نہ پڑھو، ایٹ لیسٹ پڑھو یا جو بھی. لیکن مجھے یہ رسپانس ملتا ہے کہ جی ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، آپ اس چیز میں مت آئیں. تو میں نے بیسیکلی کہنا چھوڑ دیا. لیکن مجھے ہر وقت جب بھی میں خود نماز پڑھتا ہوں مجھے گلٹ ہوتی ہے کہ یار میرے گھر میں میری وائف نماز مس کرتی ہے، کبھی پڑھتی کبھی نہیں پڑھتی، بچے میرے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں. تو مجھے جو ایز اے گھر کا سربراہ جو مجھ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، مجھے گلٹ ہے کہ یار میں اس کے لیے کیا کروں یا میں اس کے لیے کیا بچوں کی کروں. عمریں کتنی ہے؟ بڑی بچی 24 ایئرس کی ہے، دوسری جو ہے 19 کی ہے، پھر 18 کی ہے، اور جو سب سے چھوٹی ہے وہ 9 ایئرس کی چھوٹی ہے وہ. لیکن 9 ایئرس والی کو تو میں کر سکتا ہوں. ہاں، اب میں یہ اگلا سوال میں یہی پوچھنے لگا ہوں. یہ جو 24 تک پہنچی ہے تو وہ 0 سے سٹارٹ ہو کے 24 تک پہنچی ہے نا؟ تو جب وہ 5 یا 6 سال کی تھی تو کیا آپ نہیں 8-9 سال کی تھی تو اس وقت اس پہ ایفرٹ پٹ کی تھی؟ بہت زیادہ ایفرٹ علی بھائی. جب سے میں حج کر آیا تقریباً 15 سال پہلے، تو اس وقت سے میں نے اپنا بیسیکلی قبلہ بالکل درست اس کر وقت دیا. تو ہر وہ چیز پڑھتی بھی ہوگی؟ چھوٹی سب پڑھتی رہی ہیں، سب پڑھتی رہی جب تک کہ وہ 18-19 کراس ہم نے جب کیا. جب یونیورسٹیز میں گئی تو ایک دم ان کو جب ان بس کے کام ٹھیک ہے، کو اب آپ کا کام مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ اس وقت مجرم تھے جب چھوٹی عمر میں آپ ان کی تربیت نہ کرتے. جیسے ہی آپ نے چھوٹی عمر میں تربیت کی آپ عہدہ برا ہو گئے اللہ کے حضور. اب جو شخص بالغ ہے اس کے بعد وہ اپنے نفع نقصان کا مالک خود ہے. آپ کی ذمہ داری صرف چھوٹی عمر میں ان کو سمجھانے کی تھی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. جس طرح وہ اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں باقی معاملات میں، اس میں بھی اگر وہ سمجھیں گے تو وہ کر لیں گے، اگر نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، باقی وہ جو ایک تکلیف اور درد ہے، ظاہر ہے جس شخص کو خدا کی شناخت ہوتی ہے، جو آخرت اورینٹڈ ہو جاتا ہے، وہ تو ہر وقت ڈرتا ہے. ظاہر ہے اسے تو پتا ہے کہ ان کا کیا بننا ہے آگے جا کے. وہ ایک تکلیف رہتی ہے، اور اس تکلیف سے تو پیغمبر بھی گزرے ہیں. قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آیا کہ وہ کفر کی موت مرا. ٹھیک ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام اس کے کام نہیں آ سکے. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کی بیویاں کافرہ تھیں. وہ سورہ تحریم میں ہے کہ وہ نہیں کام آ سکے ان کے. خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب، جو حضور سے محبت بھی بہت کرتا تھا، آپ کی پیدائش کے وقت اس نے اپنی لونڈی وقف کر دی تھی نبی علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے. سویبہ ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا. وہ مسلمان ہو گئی تھی. تو اس طرح وہ محبت کرتا تھا، لیکن رسول اللہ کا دشمن بھی تھا، حق نہیں قبول کیا. نبی علیہ السلام کی تو کبھی خواہش نہیں تھی کہ وہ کفر کی حالت میں دنیا سے جاتا، لیکن ہوا ایسے. تو ان شارٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے بالغ ہونے سے پہلے اپنی طرف سے بات پہنچائی ہے تو آپ بری الذمہ ہیں، بالکل آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور اس کے بعد کرٹسی میں جب کبھی وقتاً فوقتاً موقع ملے آپ بات ضرور کر سکتے ہیں. ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں، گلٹ لینے کی ضرورت نہیں. اور خصوصاً جب انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت اگر اسے آخرت اورینٹڈ کیا جائے تو زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. مثلاً قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے یا آپ کے جاننے والوں میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کی خبر آپ کے گھر میں آتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک خاص کیفیت لوگوں پہ طاری ہوتی ہے. تو وہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے یہ بات کرنے کا کہ انسان ایک پیار بھرے انداز میں اپنی بات سامنے رکھ لے، بس صرف بات رکھنے تک. باقی یہ سارے سمجھدار ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے. نہ، آپ بری الذمہ ہیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آخرت اورینٹڈ ہوں،
اور وقتاً فوقتاً جہاں موقع ملے بات کریں، باقی اپنے سر پہ سوار کرنے کی یا اس کی لکیر پیٹنے کی ضرورت کوئی نہیں. جی جواد بھائی دوسرا سوال کر لیں. علی بھائی سوال یہ ہے کہ مجھے تقریباً 30 سال پہلے ایک ٹرانزیکشن ہوئی تھی میری. میں نے ایک بینک سے $US نکلوائے تھے اپنی کاروبار کے سلسلے میں. تو غلطی سے بینک والوں نے مجھے $500 ایکسٹرا دے دیے. مجھے پتہ چل گیا تھا کہ پیسے زیادہ انہوں نے دیے، میں نے پھر بھی غلطی کر لی اور میں نے وہ پیسے رکھ لیے. اس کے بعد میں پھر کینیڈا آ گیا. 25 سال ہو گئے یہاں پہ ہوں. میرا آنا ایک دفعہ صرف پاکستان ہوا. میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے پاکستان میں، کوئی تعلق نہیں ہے. بینک اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہ بندے موو ہو گئے، وہ سب کچھ چینج ہو گیا. میں نے عمرہ بھی کیا، میں نے حج بھی کیا، میں نے بڑی دفعہ اللہ سے معافی مانگی، لیکن مجھے اندر وہ جو گلٹ ہے نا، اندر کی گلٹ، وہ میری ابھی تک ہے. میں ابھی 2 ہفتے پہلے بھی عمرہ چاہیے نا آپ کو. جی سولوشن چاہیے اس کا، سولوشن چاہیے مجھے. وہ گلٹ ختم نہیں ہو رہی، حالانکہ میں نے بہت دفعہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بینک وہاں پہ ہے لیکن بندے جا چکے ہیں، تو بھائی بندوں سے تو نہیں آپ نے لیا نا، آپ نے بینک سے لیا ہوا ہے. بندے تو چینج ہوتے رہتے ہیں، بندے تو ملازم ہوتے ہیں نا، بندوں سے تو فرق نہیں پڑتا نا. اصل چیز تو وہ ادارہ ہے نا، وہ جو بینک ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن میرا کانٹیکٹ نہیں ہے، میرا ان سے کسی سے کوئی تعلق نہیں. میں بھی، میرا پاکستان سے تعلق بالکل ختم ہو گیا. تو اب میں کیا کروں؟ میں اس کے لیے کیا طریقہ کار کروں کہ میری اپنی میں آپ کو ان پرنسپل بتا دیتا ہوں. ان پرنسپل تو یہ ہے کہ آپ اس بینک تک اس رقم کو پہنچائیں کسی طریقے سے، اور ظاہر ہے اسے آپ کو لوکیٹ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کو اس میں تردد ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پھر اتنا مال جو ہے نا اس کو چیریٹی میں دے دیں، اپنے استعمال میں نہ لائیں. لیکن وہ آپ نے ڈالرز کی فارم میں ہی دینا ہے. جو اس وقت ڈالرز تھے وہی آج مطلب اتنے ڈالر آپ چیریٹی میں دیں، اور اس میں یہ نیت کریں کہ میں وہ مال جو ہوں وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، کسی یعنی ضرورت مند کو دے دیں. بھلے آپ وہیں پہ دے دیں یا اپنے ملک میں دے دیں، جس طرح بھی ہے. کیونکہ اگر میں آپ کو یہ مشورہ دوں کہ آپ پاکستان میں کسی کو دیں اور وہ بینک کو واپس کرے تو وہ تو کھا جائے گا، سیدھی سی بات ہے. پاکستانیوں کا کوئی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو چیریٹی میں دیں، تو انشاءاللہ آپ کی کمپنسیشن ہو جائے گی. ویسے تو شرعی طور پہ صحیح مسلم میں ہے کہ 1 سال تک آپ نے مالک کو تلاش کرنا ہے، اور اگر مالک نہ ملے تو پھر آپ اگر خود غریب ہیں تو اپنے استعمال میں بھی رکھ سکتے ہیں یا کسی کو دے سکتے ہیں. تو آپ کے کیس میں تو مالک کوئی ایک تو ہے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ بینک ہے ایک، ہو سکتا ہے وہ کئی اس کے اندر پارٹنر ہو اس کے، اور وہ پھر بینک بھی یہاں پاکستان میں پرائیویٹ تو بکتے چلے جاتے ہیں. الٹیمیٹلی تو ظاہر ہے یہ بہت پرانی بات آپ کر رہے ہیں. تو ان شارٹ یہ ہے کہ آپ اتنی رقم چیریٹی میں دے دیں، اور اس پہ وہی نیت کریں کہ میں اس کی کمپنسیشن کے لیے وہ دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا گناہ معاف ہے. ادروائز اگر آپ یہ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو آپ کا گلٹ بالکل درست ہے، کیونکہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے نا، وہ کعبے میں جانے سے معاف نہیں ہونا، نہ حج کرنے سے معاف ہونا ہے. یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے نا اللہ کی مخلوق سے، تو وہ دنیا میں کر لے، آخرت میں اسے نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. تو توبہ سے یہ چیزیں معاف نہیں ہوتی ہیں. توبہ سے وہ گناہ معاف ہوں گے جن کا تعلق آپ کا اور آپ کے رب کے ساتھ ہے. جو حقوق العباد سے متعلق چیزیں ہیں وہ چیزیں آپ نے انہی لوگوں سے معاف کروانی ہوں گی. اور جس طرح کا آپ کا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ایک بن گئی ہے، اس طرح کے کیسز میں اگر آپ نے کسی انڈیویجول سے لیا ہوتا اور وہ فوت ہو گیا ہوتا اور آپ اس کا کوئی اتا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں آپ سے کہتا کہ آپ چیریٹی میں دیں، اور اس کی نیت یہ کریں کہ اس شخص کو اس کا ثواب ملے. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ چیریٹی میں دیں، اور آپ یہ نیت کریں کہ اس بینک کا جو آنر ہے اس کو اس کا ثواب ملے. اور اگر وہ پبلک سیکٹر سے ہے تو جو لوگ اس کے آنر ہیں، بنتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی عوام بنتی ہے یا گورنمنٹ بنتی ہے، جن لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، میں ان سب کی طرف سے یہ دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ چلے پکچر بنوا لیں. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. جی 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 مائک آن کرے، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی 2 ہفتے پہلے میں عمرہ کر کے واپس آیا، اور میں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر آپ کے لیے اور آپ کی اس دعوت کے لیے اور آپ کی فیملی اور بچوں کے لیے میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے
اللہ کرے کہ آپ اسی طرح محنت کرتے رہیں اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے جی. بہت شکریہ. ہماری پوری ٹیم کے لیے بھی دعا کیا کریں, ان کی فیملیز کے لیے بھی, سب کے لیے سب کے لیے دعا کی. میں نے ویڈیوز میں ڈکلیئر کیا ہے کہ میرے بعد اس دعوت حق کی سب سے زیادہ اگر تکلیف کسی کو اٹھانی پڑ رہی ہے تو وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میری فیملی تیسرے نمبر کے اوپر ہے, اور اسٹوڈنٹس بھی وہ جو ہمارے دار ارقم اور اکیڈمی کے ساتھ اٹیچ ہیں. ظاہر ہے ایک اکیلا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا, جو سیکیورٹی کے اوپر مامور ہیں, ہمارے باقی معاملات کو دیکھتے ہیں, یہ بلال بھائی ہیں, شاہد بھائی ہیں, ہمارے حافظ صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, اور پوری دنیا میں جتنے ہیں مسلمان. میں بہرحال سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اپنے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے. تو آپ بھی ہمیں, ہماری فیملیز کو, ہمارے ٹیم ممبرز, ان کی فیملیز کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار خلفائے راشدین اور اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائے. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ.